بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں آپ کا میزبان گوہر رسول. دعا کرنے کی ہر وقت ترغیب دلائی گئی ہے. دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ بڑے ثواب سے بھی نوازتا ہے اور انعام سے بھی. دعا کے ذریعے خاص و عام تمام قسم کے مطالبات پورے کروائے جا سکتے ہیں، چاہے ان کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، زندگی سے ہو یا موت کے بعد سے. خیر و برکت کے حصول اور مشکل کشائی یا بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دعا بہت عظیم ذریعہ ہے. دعا درپیش مصیبت سے نکلنے کے لیے قوی ترین اقدام ہے. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. آپ اس پروگرام میں اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ہماری رہنمائی کے لیے آج ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب، جو عالم دین ہیں اور صدر ہیں کل ہند آئم مساجد بہار. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خیر مقدم آپ کو مولانا صاحب. جیسے کہ ہم لوگ اکثر خبروں میں سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں، جیسے کل ہی دہلی میں آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا، یا آج بھی دلی سے اس طرح کی آتش زدگی کی خبریں آ رہی ہیں. آخر روز مرہ کے اس طرح کے حوادث اور پریشانیوں مصیبتوں سے کیسے بچا جائے؟ جب بھی خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ پریشان ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوشی دیا ہے تو اس پر اللہ کو ہم بھول جائیں. یہ مومن کی شان نہیں ہے، کہ انسان کی پہچان نہیں ہے. جب انسان کسی مکان میں داخل ہوتا ہے یا کسی ہوٹل میں داخل ہو یا کسی پروگرام میں جائے، سب سے پہلے دعا پڑھ لے، اللہ سے دعا مانگ لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا. ہر بلا سے، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا. جی مفتی صاحب، ہم پروگرام میں کالر کو شامل کر لیں. پہلے السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم تصویر نہیں آ رہی ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میری آپ بول رہی میسور سے. جی فرمائیں. سیل کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ گھر بیچنے کے لیے. جی. کڈنی اسٹون کے لیے. جی. جی مولانا صاحب، گھر کو بیچنا چاہتی ہیں محترمہ اور ان کی کڈنی میں سٹون ہے، اس کے لیے کیا دعا تجویز ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے. یہ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، گھر کو فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں تاکہ ان کا گھر اچھے سے جلدی سے فروخت ہو جائے. اور ان کے گردے میں پتھری ہے. جی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا کثرت سے پڑھے اور یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ مکان کو اللہ تعالیٰ فروخت ہو جائے، فروخت کروا دے. اور گردے میں جو پتھری ہے اس کے لیے خاص دعا ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو. کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہو جائے گی. گردے کی پتھری جو ہے وہ نکل جائے گی انشاءاللہ. ضرور. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں غوثیہ بات کر رہی ہوں، جی کرناٹک. فرمائیں غوثیہ. سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے، آپ کے پروگرام کے لیے بھی دعا ہے. بہت شکریہ. آپ کا اللہ جزائے خیر دے. میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی سچویشن میں لیڈیز تسبیح چھو سکتے ہیں کیا؟ تسبیح کے ذریعے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں کسی بھی کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب ناپاکی کیسے کسی اچھا سچویشن میں ٹھیک ہے، کا ذکر کر سکتے ہیں اللہ کا. ٹھیک ہے. بس اور یہی پوچھنا تھا سوال میرے کو. جی بہت شکریہ غوثیہ. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی. ناپاکی کے حالت میں دعا کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں، دعا کے الفاظ آپ ادا کر سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. اگر آپ جنوبی ہیں، آپ پر غسل واجب ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، نہ زبانی پڑھ بھی نہیں سکتے. اگر ایسے آپ جو ہے حدث اکبر، حدث اصغر سے لاحق آپ کو، جیسے پیشاب پخانہ آپ کر لیا، اس کے بعد جو ہے وضو نہیں کر سکے، تو آپ ذکر اللہ کا کر سکتے ہیں، زبانی کر سکتے ہیں بغیر وضو کے،
بغیر طہارت کے بھی کر سکتے کیا ایسی صورت میں زبان پاک ہے۔ تسبیح کو چھو سکتے ہیں؟ تسبیح سے ذکر کر سکتے ہیں تسبیح چھو کے؟ ہیں۔ ہاں تسبیح کر سکتے ہیں، تسبیح چھو سکتے ہیں، جی بہت شکریہ۔ صرف قرآن نہیں چھو سکتے۔ قرآن نہیں چھو سکتے، جی۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے میرے پاس۔ ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گوا سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیں۔ وہ میرے بچے کو 1 مہینہ ہوا ہے تو نیند نہیں آ رہی اس کو رات میں۔ بچی کو کیا ہے؟ وہ میرے پتی کو نیند نہیں آ رہی رات میں اس کو۔ اچھا، شوہر کو نیند نہیں آتی ہے رات میں، ٹھیک ہے۔ 1 مہینہ ہونے کا ہے اس کو، پتی کو۔ جی میں سمجھ گیا، جی مولانا صاحب، ان کی شوہر کو رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد درود شریف پڑھے کم از کم 11 مرتبہ، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ یہ چھوٹا درود ہے، اگر جو درود آپ کو یاد ہے اس کو پڑھ لیں، دم کر لیں، اور سر سے لے کر پیر تک جو ہے دم کر لیں، انشاءاللہ نیند آئے گی آپ کو۔ جی ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں، 180041922154 اور 9989974324۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون، کہاں سے آسام سے بول رہا ہے، صالح احمد۔ فرمائیں شاہ صاحب۔ اچھا، ہم جب نماز میں جاتے ہیں نا، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، جی تو ہمارے منہ میں کہاں سے دھول آ جاتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں مسجد میں صحیح کوئی دھول لگا ہوگا، آج سنت نہیں پڑھیں گے، تو تب تسبیح تلاوت کرتے تب بھی منہ میں دھول آ جاتا ہے۔ ایک بار اپنا مسئلہ پھر سے دہرائیے پلیز۔ ہم جب مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، جی کبھی بھی نماز پڑھتے ہیں نا، ہاں تو ہمارے منہ میں کہاں سے دھول آ جاتا ہے، دھول مطلب کچن بالی وغیرہ جو بالی ہوتا ہے نا، وہ آ جاتا ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہیں نیچے میں کہیں جو ہوگا، تو ہم کیا کرتے ہیں، تسبیح کا تلاوت کرتے ہیں، تب بھی آ جاتا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے ہم لوگ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ گھر سے مسجد کے لیے نکلتے ہیں، گھر میں یا گھر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں پڑھے ہم یا جی گھر میں پڑھے، جی تو ہمارا منہ میں کہیں سے بھی دھول آ جاتا ہے، جہاں ہوتا ہے نا دھول ہوگا نا، خون آ جاتا ہے، مطلب خون آ جاتا ہے، ہاں منہ میں خون آ جاتا ہے۔ ہاں، منہ میں چڑچڑ کرتا ہے، دانت میں چڑچڑ کرتا ہے۔ اچھا، منہ میں تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ جی مولانا صاحب، جب یہ نماز پڑھتے ہیں کہیں پر بھی تو ان کے منہ میں شاید خون بھی آتا ہے اور تھوڑی بہت تکلیف دقت ہوتی ہے۔ اگر یہ خون مسلسل آ رہا ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر یہ ہے کہ اگر خود خون آ جائے، چونکہ بلڈ آنے سے، خون آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ مسلسل بیماری ہے، علاج کرنے کے باوجود بھی یہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا ہے، تو کوئی دقت نہیں، نماز میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، ہلو، شاید کالر تک ہماری آواز نہیں جا رہی۔ تو مولانا صاحب، جیسے کہ ہم شروع میں بات کر رہے تھے، اس طرح کے حوادث جو ہیں، اس طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں جو ہیں روزمرہ کی، ان سے بچنے کے لیے ایسا کوئی وظیفہ، ایسی کوئی دعا؟ ایسی دعا یہ ہے کہ آپ کثرت سے پڑھیں، یا فتاحو یا فتاحو، خوب پڑھیں، یا سلامو یا سلامو، یہ اللہ کے نام ہیں، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ دعا کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا ہر مصیبت سے، پریشانی سے، جو آفت آگاہانی سے، اس کو بھی اس سے بچائے گا اللہ تعالیٰ۔ ضرور، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، براہ راست پروگرام ہے، فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے مولانا صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلا کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شمیم احمد بات کر رہا ہوں۔ شمیم صاحب فرمائیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ جی، میں صبح فجر تو پڑھ لیتا ہوں ٹائم سے، جوہر کا نماز بھی ٹائم سے پڑھ لیتا ہوں،
जी लेकिन शाम को मगरिब, असर, मगरिब और ईशा, तीन नमाजों को सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ बराबर आ रही है, फरमाएं। हाँ, तीन नमाजें, जी। असर, मगरिब और ईशा, जी ये तीन नमाजें मैं ईशा के टाइम में अदा करता हूँ। दो नमाजें मेरी कजा हो जाती हैं, असर की और मगरिब की। जी क्या हुक्म होगा, एक बार मुफ्ती साहब से जी मौलाना फरमाएं। और दूसरा सवाल ये है, मैं घर से काफी दूर रहता हूँ, दूसरा सवाल क्या है वालिदैन आपका? के बिना रहता हूँ। दूसरा सवाल, जी दूसरा सवाल क्या है आपका? मैं अपने वालिदैन के बगैर बहुत दूर रहता हूँ, जी वालिदैन की खिदमत का मौका नहीं मिल पाता, जी तो इसके लिए मुफ्ती साहब से जरा रास्ता कायम कीजिए। इसके लिए क्या रास्ता है ये आप जानना चाह रहे हैं, ठीक है। जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? आवाज़ साफ नहीं आई है, सवाल नहीं समझा। एक तो फजर इनकी असर और मगरिब की नमाज जो है अक्सर कज़ा हो जाती है, इशा के साथ ही पढ़ते हैं, ऐसी सूरत में क्या किया जाए? कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़े और ये तसव्वुर करे कि अल्लाह ताला हमें असर और मगरिब की नमाज एहतमाम के साथ, जमात के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ख़ूब कसरत से पढ़े। अल्लाहुम्मा अस्तग़फ़िरुका मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह, कसरत से पढ़ी इस्तिग़फ़ार, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको रहनुमाई फ़रमाएगा, उसको तौफ़ीक़ देगा नमाज़ पढ़ने की जमात। और वालिदैन से दूर रहते हैं, ये खिदमत नहीं कर पाते हैं उनकी, अगर वो दूर रहते हैं किसी नौकरी के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, तो ये तो माज़ूर है। लेकिन अगर जो घर जाए तो वो खिदमत करे वालिदैन की जहाँ तक हो सके। जी हमें उम्मीद है आपको शमीम साहब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम तो शेख हुसैन है। थोड़ा सा ज़ोर से फरमाइए प्लीज़। हेलो जी फरमाइए। इनसे हमारी बात नहीं हो पाई। नाज़रीन थोड़ा सा आप कोशिश करें कि ज़ोर से बोलने की। जी एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नाज़रीन ये बराह रास्त प्रोग्राम है, आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। लाइन पे एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, मैं चन्नी से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए जनाब। सर चन्नी से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। तो हमारा ससुरे जो हैं, जी ससुरी जी हैं कि 2005 में मेरे पास से 1.5 लाख रुपए लिए थे। हाँ हाँ हाँ। वो उनका ग्राउंड फ्लोर बंद को था। अच्छा। उन्होंने क्या बोले, तुम 1.5 लाख रुपए दो, फर्स्ट फ्लोर मैं बंद कर देता हूँ, जी। तुम उसमें रह सकते बोले थे ससुरी जी। जी जी हमारा सास भी बोले थे। जी। अब क्या बोलते हैं 2018-19 में सास के इंतकाल के बाद बोलते हैं, मैं तुम रहने के लिए बोला था, तुमको मैं नहीं दूंगा, 1.5 लाख रुपए के लिए तुमको क्या दे देंगे क्या, वो पूछते हैं। ठीक है, बहुत परेशान हो रहा है। ठीक है, समझ गया आप, मतलब पैसे आपके वापस नहीं मिल रहे हैं। जी मौलाना साहब। तो पैसे नहीं मिल रहे हैं तो सबसे पहले ये है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए और हम्द व सना पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े। उसके बाद ये दुआ मांगे, या वलियो या वलियो या वलियो, कसरत से पढ़े। इंशाअल्लाह जो पैसे जिनके पास भी हो अल्लाह उनको तौफीक देगा अदा करने की। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन प्रोग्राम दुआ और दवा जारी है, आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। दुआ और दवा में आपका फिर से एक बार खैर मकदम। ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं खुशबू खान दिलदार नगर से बोल रही हूँ। जी फरमाएं। जी मेरा मसला ये है कि मेरे बड़े पापा हैं, जो जमीन का मसला है उसमें मतलब रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। और गुजारिश ये है कि जो दुआ बताया करिए ये भी बताया करिए कि किस किताब से, क्या बहुत दिक्कत होता है, सबको मालूम नहीं होता है ना कौन सा दुआ किसमें है।
بالکل صحیح بات ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں میں یہاں پر کہ یہ پروگرام آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. اگر آپ کو دعا سننے میں یا لکھنے میں دقت ہو تو آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو. آپ کو آج کے پروگرام اور سارے پروگرام پرانے پروگرام بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے. آج کا پروگرام 1-2 گھنٹے کے بعد مل جائے گا, پرانے سارے مل جائیں گے. جی مولانا صاحب, زمین کے لیے راستہ نہیں دے رہے ان کے رشتہ دار. سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھے اور اہدنا الصراط المستقیم پر جس کے قبضے میں زمین ہے, جو راستہ نہیں دے رہے ہیں, ان کے لیے دعا کرے اور یہ تصور کرے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, راستہ دے دے. انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے 7 دفعہ تو اللہ دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. ہماری بہن سے ہم نے حصہ لیے تھے لیکن ہمارے نام پہ کر کے نہیں دے رہے. وہ 20 سال ہو گئے, اس میں سرکاری سڑک جاری تھی بول کے ہم نے نام پہ کر کے نہیں لیے. جب سڑک نکل گئی, ہمارے آدمی کوشش کرے, ہم نے اللہ سے دعا کرے تو سڑک نکل گئی. ہم ان کو بول رہے ہمارے نام پہ کر کے دو, تو وہ بول رہے نہیں ہمارے کو 10 لاکھ روپے ہونا, ہم تمہارا دیں گے بعد میں دیں گے. ایسا کر کے 20 سال ہو گئے. 20 سال سے ہم پریشان آپ کا حصہ نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. اگر ان کا حصہ نہیں مل رہا ہے تو یہ دعا پڑھے, یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو, یہ اللہ کا نام ہے, اور یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے, جو بھی حصہ ان کا ان کو دے دے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اس پر رک کر یہ تصور کرے کہ ہمارا جو حصہ ہے اللہ ان کو توفیق دے دینے کی. انشاءاللہ ان کو جو ہے ان کو حصہ مل جائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گجرات سے. جی فرمائیں. وہ خواب کی تعلیم پوچھ رہی, مطلب خواب دیکھی تھی میری لڑکی نے, بڑی لڑکی نے, وہ درگاہ پہ کہیں جا رہی ہے تو وہاں پر دونوں شوہر اور دونوں بیوی بھی جا رہے تھے. جی تو وہاں پر پیلی تاری بٹ رہی تھی. مطلب خواب کے محترمہ, خواب کے علاوہ بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے, اسی کوئی دقت کوئی پریشانی؟ کیونکہ ہم لوگ کوشش یہ کر دیں گے اس پروگرام میں خواب نہیں لیں. خواب کے لیے ہمارے دیگر پروگرام ہیں اسی چینل میں, آپ وہاں رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہلو نہیں اور کوئی مسئلہ. چلیے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب ان کے لیے کچھ فرمائیں گے آپ؟ جی کیا ان کے لیے آپ کچھ فرمائیں گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ چلے پہلے ایک کالر سے بات کر لیں. ان کا خواب کا مسئلہ تھا. ہلو جناب اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ہلو ناظرین, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز میوٹ کر کے بات کریں, پھر آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن سکتے ہیں. کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. ان کو دن میں بھی اور رات میں بھی اکثر بیٹھے بیٹھے بھی سویا کرتی ہیں, اس لیے دعا جاننی تھی ہمیں. کس چیز کے لیے دعا جاننی تھی محترمہ؟ ہماری بہن ہے جی جی, تو ان کو نیند بہت آتی ہے, تمام علاج بھی کرایا, اور دن میں ہی بیٹھے بیٹھے سویا کرتی ہیں, اکثر گر پڑتی ہیں اور جسے سوتے سوتے, اور رات میں تو سوتی ہی سوتی ہیں. ٹھیک, آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بہرائچ یو پی سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب نیند بہت آتی ہے ان کی بہن کو, بہت زیادہ. جی یہ دعا پڑھے جو حدیث میں موجود ہے, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل. یہ دعا پڑھے انشاءاللہ ان کی سستی دور ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھے فَإِن تَوَلَّ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. انشاءاللہ ان کی سستی دور ہو جائے گی. جو بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہلو جی کون صاحبہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم
हम बेंगलुरु से बात कर रहे हैं। फरमाइए। हमारी बच्ची है, उनके ऐसे जिसमें वो चट्टे वो चूल है, थोड़े दिन दवा करे तो फिर दोबारा आती है, उसके लिए कोई वजीफा दुआ? मतलब जिस्म में खारिश है, दाने हैं? दाने नहीं, वो चट्टे राउंड राउंड रिंग गार्ड के टाइप के, थोड़े दिन कम होती हैं और आती हैं। अच्छा जी मौलाना साहब। जिसमें क्या है, खारिश है? खारिश नहीं, जिसको रिंगवर्म बोलते हैं या दांत बोलते हैं हम लोग आम जुबान में, वो इनके जिल्द पे है। सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़े, आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ लिया करे 3 दफ़ा, और उसके बाद दम करे, इंशाअल्लाह वो खारिश या दांत इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। फरमाइए मोहतरमा। जी हमारी बच्ची गुमसुम रही थी, काम धंधा नहीं करती, खामोश रही थी, शादीशुदा है, हमारे घर पे है, तो ससुराल से मायके में है जी, काम धंधा नहीं करती, बातचीत नहीं करती, आदमी से बात नहीं करती, इसलिए हमारे यहाँ है। दिमाग भी इसका जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे, बेटी के बारे में आप? अल-मुहैमिन, अल-मुहैमिन ये अल्लाह का नाम है। ये कसरत से पढ़े, ये तसव्वुर करे अल्लाह ताला इस बच्ची को काम करने की तौफीक दे, और जो भी उसके अंदर बुराई अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। और सूरह फलक, सूरह नास ये पढ़कर दम करे। और एक दुआ है, या शहीदो या शहीदो या शहीदो पढ़कर सर पर हाथ रखकर दम करे, इंशाअल्लाह उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं एहसन बरेली से बात कर रहा हूँ। फरमाए एहसन भाई। जी मेरा ये सवाल है, शक बहुत रहता है, इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। किस चीज़ के लिए? शक के लिए। शक? जी मतलब शक आपको रहता है या किसी और को शक रहता है? मुझे ही रहता है। एहसन साहब आपका मसला मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन यहाँ तक मैं इतना समझ पाया कि आपको मतलब दिमाग में आपके शुबा शक बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी मौलाना साहब। शक दूर होने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। ये कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह शक उनकी दूर हो जाएगी। एक और दुआ है, व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतान फस्तइज़ बिल्लाह। ये कुरान की दुआ है, व इम्मा यनज़गन्नका फस्तइज़ बिल्लाह। जी हमें उम्मीद है एहसन साहब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आपको अगर दुआ लिखने में दुश्वारी हुई हो, कभी कभार दुआएं लंबी होती हैं, तो आप यूट्यूब पर टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएगा ये प्रोग्राम। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी अभी हमने कॉल किया था ना, थोड़ा मौलाना जी से बात करवा दीजिए। मौलाना साहब ही से बात हो रही है आपकी बराह रास्त, फरमाएं। हाँ जी, बिजनेस के लिए कुछ वजीफा बोले थे ना पहले में, अल्लाहुम्मा आज़नी बिलबज़ बोले थे ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका किडनी स्टोन के लिए अल्लाहुम्मा आज़नी मिनल इज्ज़ि वल कसले वल जुब्ने। ये सुस्ती के लिए है। किडनी स्टोन के लिए मौलाना साहब, किडनी स्टोन के लिए इन्नी अऊज़ु बिका मिनल इज्ज़ि वल कसले वल जुब्ने वल बुखले। जी हमें उम्मीद है सुस्ती के लिए, काहली के लिए है, दूर करने के लिए। और किडनी स्टोन के लिए? हाँ जी, किडनी स्टोन। गुर्दे में पथरी के लिए मौलाना साहब? पथरी के लिए दुआ मैंने बताया था, या सलामो पढ़ने के लिए, और पानी में दम कर लें, वो पानी पी लें 7 दफ़ा, कम अज़ कम 7 दफ़ा या सलामो पढ़ें, पानी में दम करके पी लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी पथरी को जो है ख़त्म फरमा देगा। हमें उम्मीद है इस बार पथरी निकल जाएगी। जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आज के लिए आपका हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।